مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت سے مالا مال کرے، اور خدا کا مزہ، خدا کی طاقت، خداوند کا برکت اور شفقت والا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے صف وابستہ، جس کے معنی اردو لغت میں دیکھیں تو وہ ہے جنگ کے لیے تیار ہونا، قطار باندھنا، درجہ بندی، کمر بستہ رہنا۔ اگر ہم آج اپنی لائف میں دیکھیں صف وابستہ، جس کے معنی کیا ہے؟ جنگ کے لیے تیار ہونا۔ آج ہمیں کس جنگ کے لیے تیار ہونا ہے؟ آج ہماری جنگ کیا ہے؟ آج ہم نے کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ اور وہ جنگ کون سی جنگ ہے؟ یہ جو ہماری جنگ ہے، نہ گولیوں کے ساتھ ہے، نہ ٹینکوں کے ساتھ ہے، نہ چاقو چھریوں کے ساتھ ہے، نہ کسی ویپن کے ساتھ ہے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ روحانی ہے۔ ہماری جنگ کون سی ہے؟ روحانی۔ ہم نے روح میں جنگ لڑنی ہے، اور لڑنی کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ۔ ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت جنگ کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار رہنا ہے۔ ہم کس طرح تیار رہتے ہیں؟ اپنے کپڑے پہن کر تیار رہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت خدا کے روح میں رہنا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آج میرے ساتھ زبور 3 اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور معتبر کلام میں جو لامحدود زندگی کو تبدیل کرنے والا کلام ہے۔ زبور 3 اور اس کی 6 آیت، خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف وابستہ ہیں۔ کیا ہیں؟ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا۔ میں نہیں ڈرتا ایسے بندوں سے۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ خدا کا کلام میرے ساتھ ہے، خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند مجھے برکت سے مالا مال کرتا ہے، اور خداوند مجھے زور دیتا ہے، خداوند میری حفاظت کرتا ہے، اور خداوند مجھے طاقت دیتا ہے۔ خداوند نے مجھے زمین سے اٹھا کھڑا کیا ہے، کیونکہ میرے خدا نے کیا کیا ہے؟ میرے ہاتھ کو سنبھالا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خدا نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ کیا کیا؟ میرے ہاتھ کو خدا نے کھینچا ہے اور اٹھا کھڑا کر دیا۔ میں زمین پر گر چکا تھا، میں نیچے گر چکا، دب چکا تھا، میرے اوپر اتنا وزن آ چکا تھا گناہوں کا، میرے اوپر اتنا وزن آ چکا تھا کہ اس کا بیماریوں کا میرے اوپر اتنا وزن آ چکا تھا، قرضے کا میرے اوپر اتنا وزن آ چکا تھا، پریشانیوں کا میرے اوپر اتنا وزن آ چکا تھا، لالچ کا میرے اوپر اتنا وزن آ چکا تھا، زنا کا۔ میں اٹھ نہیں کھڑا ہو رہا تھا، لیکن میرے خداون نے، میرے یہوہ خدا نے، میرے زندہ خدا نے، جس خداون نے ہمیں سنبھالا ہے، جس پر ہمارا بھروسہ ہے، جس پر ہمارا یقین ہے، اس خدا نے کیا کیا؟ ہمیں اٹھا کھڑا کیا۔ ہیلیلویا۔ اور آج خدا کے کلام کو بھی جب پڑھتے ہیں، میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا۔ 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا، جو میرے لیے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، جو میرے لیے ویپن لے کے کھڑے ہیں، جو میرے لیے ایٹمی بم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹینک لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے ڈر نہیں ہے ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ وہ 10,000 ہو، وہ 12,000 ہو، وہ 1,00,000 بھی ہو، آپ یہ دیکھیں، وہ جتنے بھی ہیں ہوں، جب میرا زندہ خدا آپ کے ساتھ ہے، میرا یہوہ پاک خدا آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر؟ میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میں نے ایسے آدمی دیکھے ہیں، ایسے فیملی دیکھی ہیں جو بڑے گھبرائے رہتے ہیں۔ پوچھیں کیا ہو گیا؟ او بھائی، میں نے تو اس کا قرض دینا تھا،
اس کا 1000 روپیہ دینا ہے، لیکن اس بندے نے میرا جینا محال کر دیا۔ آپ خدا کے کلام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ خدا کے کلام کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ خدا کا کلام کہتا ہے تم میرے حکموں کو مانو، میرے حکموں پر چلو۔ جب آپ خدا کے حکموں پر مانو گے، چلو گے، تو آپ قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے بنیں گے۔ آپ لیں اپنے خداوند کے کلام کو اپنے ساتھ۔ میں اکثر اوقات ایک خادم کی بہت پریچ سنتا ہوں، تو اس خادم کی جب پریچ سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم اپنی نیند کو خراب کر کے، مثلاً کہ ہم صبح کے ٹائم اٹھ کر خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا کے کلام کے آگے نہیں جھکتے، خداوند کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تب تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہم جب خدا کے کلام کو ڈیلی بیس پر لگاتار صبح شام دوپہر کو، بلکہ ہر روز یہ روٹین بنائی ہوئی ہے، ہم خدا کے کلام کو پکڑتے ہیں، تو میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جب آپ خدا کے کلام کو بار بار پکڑتے ہیں، آپ جب خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، آپ جب خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، آپ جب خدا کے کلام کے باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے جوڑ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے روٹی ملے یا نہ ملے، آپ کہتے ہیں مجھے پانی ملے یا نہ ملے، چائے ملے یا نہ ملے، مجھے اور کوئی خوراک ملے یا نہ ملے، پر میری جسمانی خوراک کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ میری جسمانی خوراک کیا ہے؟ خدا کے کلام کی باتیں۔ وہ میری زندگی میں ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ 10,000 بندوں سے نہیں ڈرنے والے۔ آپ کے خلاف کو جتنا مرضی پروپیگنڈا کرتا رہے، آپ کے خلاف کو جتنی مرضی باتیں رکھتا رہے، میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا ڈرنے کا سوری میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو ارد گرد میرے خلاف صف ببستہ ہے۔ کیا ہے؟ میرے خلاف جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے نہیں ڈرنے کا۔ میں آج آپ کو حقیقت بات کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، آپ کے خلاف بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے خلاف بہت سے لوگ بولتے ہیں۔ ہاں، میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا، ایسا نہیں کہ آپ جاتے ہی اپنے سینئر کے ساتھ، یا آپ کا جو آپ کے اوپر کمانڈ کر انڈر، جس کے انڈر کمانڈ آپ ڈیوٹی کر رہے ہو، جس کے پاس آپ بیٹھے ہوتے ہو، اس کے ساتھ آپ لڑنا شروع کر دو، اس کو اس کے ہاتھوں میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دو، اس کو گالی گلوچ دینا شروع کر دو، اور پھر کہو کہ نہیں، میرا خدا مجھے بچائے گا۔ یہاں پر بھی ایک خادم مجھے یاد آ رہا ہے کہ خادم نے ایک نے بات کی تھی، مجھے اسپیشلی ان کا نام نہیں یاد آ رہا، اس نے کہا جی کہ خدا نے کہا ہے کہ سانپ تجھے نہیں کاٹیں گے، بچھو تجھے نہیں کاٹیں گے، لیکن خداوند نے یہ بھی کہا کہ تو عقل سے بھی چل اور سمجھداری کے ساتھ بھی چل۔ اس نے سانپ کو پکڑا، سانپ کو پکڑ کے اس نے کیا کیا؟ اپنے بازو پہ کٹوا لیا۔ جب اپنے بازو پہ کٹوایا تو وہ زہر پوری جسم میں پھیل گیا، اور جب زہر پھیل گیا تو وہ بندہ مر گیا، وہ خادم کیا ہوا؟ مر گیا۔ ابھی یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ خدا نے تو کہا تھا کہ تجھے سانپ نہیں کاٹیں گے۔ ہاں، خدا نے کہا ہے سانپ تجھے نہیں کاٹیں گے، خدا نے کہا ہے کہ بچھو تیرے پیروں کے نیچے مسلے جائیں گے، تو سانپوں کی سریوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا۔ پہلے خدا کے کلام کے تو اندر آؤ، خدا کے کلام کی باتوں کو تو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ آپ نے، میں نے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کو پکڑنا نہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا۔ صبح ایک ٹائم بائبل پڑھ لی، سارا دن ہاں جی میں نے صبح بائبل پڑھی تھی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کے بعد جا رہے ہیں جی، ہاں جی یہ چیز مجھے مل جائے، چوری کر لی، ہاں جی یہ لڑکی مجھے مل جائے، یہ اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ لیا۔ پھر آپ سانپوں کو، بچھوؤں کو کیسے کچلیں گے؟ پھر آپ کیسے سانپ کی سری کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلو گے؟ اس کے لیے مسلنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو آپ کے ایمان میں کیا ہے؟
مضبوط ہونا پڑتا ہے. آپ خدا کے کلام کے ساتھ چلیں, خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا, خداوند آپ کو زور سے مالا مال کرے گا, اور خدا کا روح, خدا کی طاقت, خدا ان کا برکت, شفقت والا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بھائی نے کہا کہ بھائی دعا کریں. میں رات کو بھی اٹھ کر دعا کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, مگر پھر بھی میرے گھر کی پریشانی نہیں جاتی. انہوں نے کہا جی میں ڈیلی دعا کرتا ہوں 3 بجے اٹھ کر, ڈیلی بیس پر. میں نے ایک دن ایسے ہی اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, میرے ذہن میں آیا کہ یار چلے وہ بھی 3 بجے اٹھ کر دعا کر رہے ہیں, تو میں بھی اسے کال کر کے کہتا ہوں چلے بھائی ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. کال کی, ریسیو نہیں ہوئی, کال کی, ریسیو نہیں ہوئی. میں نے کہا چلے ہو سکتا ہے آج نہ اٹھے ہوں. اگلے دن بھی یہی, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن, کم سے کم 1 ہفتہ لگاتار کال ریسیو نہیں ہوئی. 1 ہفتے کے بعد میں نے کال کر کے, دن کے ٹائم میں نے کال کر کے پتہ کیا, تو میں نے کہا بھائی کیا بات, آج صبح اٹھے ہیں دعا کے لیے؟ انہوں نے کہا جی بھائی صاحب میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں لگاتار اٹھ کے دعا کر رہا ہوں. وہ دیکھیں جو آدمی خدا کے کلام کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, خدا کے کلام کے ساتھ یہ باتیں غلط کہہ رہا ہے, تو پھر کیا وہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. جب میں نے اسے کہا کہ بھائی میں ڈیلی بیس پر آپ کو کال کر رہا ہوں تاکہ ہم دونوں مل کر خدا کے کلام کی مدد سنائی کریں, دعا کریں, تو کیا کہتا ہے, کہتا نہیں بھائی صاحب آج رہ گیا سی. میں نے کل بھی میں نے کی تھی, وہ بھائی صاحب ہو سکتا ہے کل بھی رہ جائے, رہ گیا ہوگی. تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے آپ دعا کرتے ہیں, آپ ڈیلی دعا کرتے ہوں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے دعا کو بس میں نے کبھی چھوڑی نہیں. ہم بھی خدا کے خادم ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں اٹھا جاتا, تھکاوٹ ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, اور پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے, کبھی نہیں اٹھ کر دعا کی جاتی. لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی بیس پر اپنا خداوند کو حصہ دیں اور اپنی دے یقی خداوند کو دیں. کیا دے یقی ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے 40 منٹ خدا کو دعا میں دینے ہیں. آپ کلام مقدس کو پڑھیں, خداوند کو دیں, آپ دعا کریں, خداوند کو یاد رکھیں, اور آپ باعث سے برکت ہوں گے. آپ برکت پر برکت لیں گے, آپ طاقت پر طاقت لیں گے, اور آپ ہر ٹائم جنگ کے لیے تیار ہوں گے. وہ خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. خدا کے پاک فرشتگان اپنی تلواریں لے کے آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. آپ اپنا قدم اٹھائیں گے, آپ کے ساتھ خدا ہوگا. اس طرح داؤد پوچھتا ہے خدا سے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں, اگر میں حملہ کروں کہ سامنے سے کروں یا پیچھے سے کروں, دائیں سے کروں یا بائیں سے کروں. وہ خدا آپ کو برکت دے گا. وہ خداوند آپ کو ہر پریشانی سے, وہ خدا آپ کو ہر ٹینشن سے, وہ خدا آپ کو ہر تکلیف سے, وہ خدا آپ کو ہر مشکلات سے نکالے گا. خداوند آپ کو برکت دے, اور خداوند آپ کو اپنی روحانی جنگ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیار کرے, اور آپ خدا کے کلام کو, خدا کے کلام کی باتوں کو, اور خدا کے کلام کے ایک ایک لفظ کو, ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور باعث برکت ہوں. خداوند آپ کی فیملیوں کو برکت سے مالا مال کرے. یسوع المسیح کے نام سے آمین.